بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ یو آر فائن. اسٹوڈینٹس، آج ہم پری 9 کی کتاب اسلامیات کے سبق حفظ و تدوین حدیث کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ حدیث کو کیسے لکھا گیا اور کیسے محفوظ کیا گیا. اس کے سبق کو پڑھنے کے بعد ہم ان نکات کو جان سکیں گے، یعنی کہ تدوین حدیث کے بارے میں کہ حدیث کو کیسے لکھا گیا، عہد رسالت میں تدوین حدیث کیسے ہوئی، حدیث کو کیسے جمع کیا گیا. جمع اور تدوین حدیث کے لیے صحابہ اکرام، صحابی وہ شخص جس نے نبی کریم کو دیکھا ہو، تابعین وہ شخص جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہو، اور تبھی تابعین یعنی کہ وہ حضرات جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو، ان کی خدمات کے بارے میں جان سکیں گے اور حدیث اور سنت کی اہمیت کو جان کر اپنا ایمان مضبوط کر سکیں گے. اب ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو حدیث کہتے ہیں کس کو ہے؟ حدیث نبی کریم کے قول، فعل اور تقرری کو کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو زبانی طور پر، اس کو ہم قولی حدیث قولی کہتے ہیں. فعلی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اپنی زندگی میں کیا گیا ہو، اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں. اور تقرری یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابہ اکرام نے کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، نہ اسے پسند کیا ہو نہ ہی اسے منع کیا ہو، وہ حدیث تقرری ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ نبی کریم کے ہوں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اب آپ یہاں پہ ایک بات یہاں پہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بات کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتے تھے. وحی ایک علیحدہ ہے، وحی کے الفاظ میں رد و بدل نہیں ہوتا تھا. جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہوتے تھے وہی نبی کریم اس کو بتاتے تھے، وہ وحی کہلاتی ہے، قرآن مجید. لیکن حدیث قدسی میں یہ ہے کہ مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ کا چناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث پر عمل کرنا اور اس پر چلنا بہت ضروری ہے. نبی کریم کی اطاعت اور اتباع کو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، عبادات ہو، معاملات اور احکامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا بھی مجموعہ ہے. یعنی کہ جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے اب ان کو ہدایت رہنمائی کے جو قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ہی ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے. آپ کے بعد کوئی بھی رسول نہیں آئے گا، اس لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. پہلی 4 جو کتابیں آئی تھیں ان کی قوموں نے ان میں رد و بدل کر کے، تبدیلی کر کے ان کو محفوظ نہیں رکھا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور یہ 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے کہ یہ نازل ہوا تھا. اب تدوین حدیث عہد صحابہ یعنی کہ عہد رسالت میں پہلے بات کرتے ہیں کہ رسالت نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح سے حدیث کی تدوین کی گئی. نبی کریم خود اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذہن نشین کیا جائے، سنا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے، یعنی کہ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے کہ مخاطب جو ہے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے، اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والے یعنی کہ جو لوگ حدیث کو محفوظ کرتے تھے ان کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی، اسے لوگوں تک پہنچایا. دور رسالت میں صحابہ اکرام نے 3 ذرائع کے ذریعے حدیث کو محفوظ کیا تھا. ایک تھا اس کو حفظ کر لیا تھا، دوسرا لکھ لیا تھا اور اس کے مطابق عمل کر کے اس کو محفوظ کیا تھا. رسول اللہ نے صحابہ اکرام کے اس معاملے میں حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو تحریری صورت میں بھی لکھتے تھے، یعنی کہ کاغذ پر لکھ لیتے تھے یا اپنے پاس کسی اور چیز پر لکھ کر اس کو محفوظ کرتے تھے. جیسے قرآن پاک کو لکھ کر مختلف جگہوں پر محفوظ کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو اس حدیث کو ایک کتابی شکل نے دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. بعض صحابہ اکرام اس کو کتابی شکل بھی دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں فرما رواؤں کو روانہ کیے تھے وہ آج بھی صحابہ اکرام کے پاس ویسے ہی محفوظ تھے اور آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے. نبی کریم نے حضرت عمر بن حزم کو یمن کا ولی بنا کر بھیجا اور ان کو ساتھ میں صدقہ وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دیے تھے، وہ بھی محفوظ ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں جتنے بھی لوگوں کو ولی بنا کر بھیجا ان کو زکوٰۃ اور ان کی رہنمائی کے لیے مختلف احادیث کو لکھوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کروا لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
पास صحابہ کرام کے پاس جو ان کے ذاتی نسخے موجود تھے، ان میں صحیفہ صادقہ ہے۔ صحیفہ صادقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہی ایک صحیفہ ہے، یعنی کہ کتابی شکل ہے، رسالت ہی میں یہ مجموعہ حدیث ہے، یعنی کہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا مرتب کردہ یہ مجموعہ ہے، آپ نے اس کو ایک کتابی شکل دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے، لیکن کتابی شکل جو صحیفہ صادقہ وہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں حدیث مبارکہ کی جمع تدوین کی ایک منظم تحریر شروع ہوئی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت کے بعد صحابہ کرام کے دور میں صحیفہ صادقہ لکھا گیا تھا، اور اس کو لکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے۔ پھر اس کے بعد تابعین، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو لکھا، انہوں نے اپنے دور میں اس کی ایک تحریری شکل منظم جو تحریر تھی وہ چلائی تھی تاکہ حدیث کو محفوظ کیا جائے۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب حدیث مرتب کیں، آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں جو بعد کے ادوار میں ماخذ اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ اہمیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حدیث نبویہ کی جمع تدوین کے حوالے سے تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھی، یعنی کہ ہر انسان نے اپنی ذاتی کوشش کی تھی ان حدیث کو لکھنے کی، لیکن جب سرکاری سرپرستی صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوئی تھی، یعنی کہ حکومت کے سرپرستی میں حدیث کو لکھنے کا حکم صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوا تھا۔ آپ نے اس عمل کو عروج کے کمال تک پہنچایا تھا، اور آپ کے دور میں امام مالک اور صحابہ ستہ کے مؤلفین کے سر اس چیز کا صحرا ہے کہ آپ نے ان کتابوں کو لکھا۔ موطا امام مالک کی کتاب ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابی ماجہ اسی دور کی یادگار کتابیں ہیں جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرپرستی کی تھی حدیث کو باقاعدہ طور پر لکھنے کی۔ یہ حدیث مبارکہ مستند مجموعے آج بھی موجود ہیں۔ حدیث نبوی کی جمع تدوین کے ذرائع نے حفاظت اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ جو ہے وہ امت میں سنت نبویہ کے عملی طور پر جاری ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح کنگھی کرتے تھے، کس طرح کپڑے پہنتے تھے، وہ سنت طریقہ آج بھی لوگوں میں موجود ہے، اور وہ اس کی طرح سے اس کو نسل در نسل آگے چلا رہے ہیں، جس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے قرآن مجید کے پاس حدیث مبارک ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے بعد جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے وہ احادیث نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تقرری اور حدیث قدسی ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کے بعد کوئی چیز جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول اللہ تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں کریں یا کوئی چیز تمہیں دیں تو اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں کہ یہ کام غلط ہے اس سے رک جاؤ تو اس چیز سے رک جاؤ۔ جمع تدوین حدیث کی پوری تحریک پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب مہیا فرما دیے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لکھا جا رہا تھا، اور قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اب ہم اس کا مشق کریں گے۔ نبی کریم کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی۔ حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث۔ نبی کریم نے حضرت عمر بن حزم کو ولی بنا کر بھیجا یمن کا۔ صحابہ ستہ میں شامل ہیں 7 کتابیں ہیں، یہاں پر 2 آپشن لکھے ہوئے ہیں، 2 کتابیں، 4 کتابیں، 6 کتابیں، 8 کتابیں، لیکن صحابہ ستہ میں 7 کتابیں شامل ہیں جو میں نے ابھی آپ کو لیکچر میں بتائی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سرپرستی پر انتظام فرمایا احادیث کی جمع اور تدوین کا۔ اس کے ساتھ ہی مختصر سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ حدیث کا معنی مفہوم لکھنا ہے۔ دور نبوی میں حفاظت حدیث کے کوئی 2 ذرائع لکھنے ہیں، 2 طریقے بتانے ہیں نبی کریم کے دور کے۔ صحابہ ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام، ابھی 7 کتابوں کے نام جو میں نے آپ کو بتایا تھے ان میں سے کسی 2 کتابوں کے نام لکھنے ہیں۔ نبی کریم نے کس کو یمن کا ولی بنا کر بھیجا تھا، وہ کون سے صحابی تھے جن کو نبی کریم نے یمن کا ولی بنا کر بھیجا تھا۔ عہد رسالت میں کون سے حدیث کا مجموعہ لکھا گیا اور اس سے کس نے لکھا، یعنی کہ جو حدیث کا مجموعہ آج بھی کتابی شکل میں موجود ہے وہ کس صحابی نے لکھا تھا، اور اس صحیفے کو یعنی کہ اس کتاب کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا نام آپ نے بتانا ہے۔
सरकारी सतह पर जमा और तदवीन का सिलसिला किसने शुरू किया? हदीस की जमा और तदवीन का सिलसिला। सरकारी सतह पर हदीस की जमा और तदवीन का सिलसिला किसने शुरू किया? उस शख्स का नाम लिखना है। ये आपके मुख्तसर सवालात हैं जो आपने करने हैं, इसको अपनी कॉपी पर लिख कर लेके आना है। इसके बाद जमा और तदवीन हदीस पर तफसीली रोशनी डालें, यानी कि सबसे पहले आपने हदीस कहते किसको हैं उसका मैनी मफहूम लिखना है, फिर अहद रिसालत लिखना है, फिर अहले सहाबा लिखना है, फिर अहद ताबईन लिखना है, और तभी ताबईन का दौर में जो किताबें लिखी गई हैं उसके बारे में आपने बताना है। इसी के साथ ही सबक का इख्तिताम होता है। अब आपने इस सबक के मुख्तसर सवालात और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको तफसीली सवाल को लिख कर लेकर आना है। अल्लाह हाफिज़।